خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا اسلام۔ آج صبح ہم مارننگ ڈیووشن میں دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ خداوند ہمیں چیک کرتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خداوند ہمیں چیک کرتا ہے۔ خداوند ہمیں کس طریقے سے دیکھتا ہے، کیا ہم پر خداوند کی نظر ہر وقت رہتی ہے؟ آج ہم اس بات پر دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کس طریقے سے دیکھتا ہے، کس طریقے سے ہماری نگرانی کرتا ہے، کس طریقے سے ہمیں ہر وقت جو ہے اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے امثال 15 باب اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف خدا کا رکھنا چاہیے، کیونکہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اگر جس کو حکمت چاہیے وہ خدا کے خوف میں رہے اور خدا سے ڈرتا رہے تو خداوند اس کو حکمت سے بھر دے گا۔ عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم یہ چیز کو دیکھیں کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہمیں دیکھتی ہیں۔ کیا ہم جو ہیں بارہا گناہ کرتے ہیں؟ اسی طرح ایوب کی کتاب میں بھی لکھا ہے 31 باب کی 4 آیت میں، کیا وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا اور میرے سب قدموں کو نہیں گنتا؟ خداوند نے ہماری راہوں کے قدم تک گنے ہوئے ہیں۔ ہم جو قدم رکھتے ہیں وہ خداوند دیکھتا ہے اور خداوند نے گن کر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے، کیا وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا؟ ایوب خداوند سے کہتا ہے کہ کیا خداوند میری راہوں کو نہیں دیکھتا؟ بے شک عزیزو، خداوند ہر وقت ہماری راہوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی دوسری راہ پر نہ چلیں بلکہ خداوند کی راہ پر چلیں، کیونکہ خدا کے کلام میں ہی لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 16 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں قوی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہوگی۔ جب ہم بدی میں گر جاتے ہیں، خدا ہمیں بارہا منع کرتا ہے کہ گناہ نہ کر، گناہ نہ کر، گناہ نہ کر، لیکن ہم پھر بھی جانتے ہوئے کہ وہ گناہ ہے لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو خداوند کا کلام ہی ہمیں بیان کرتا ہے، خداوند ہی کہتا ہے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہوگی۔ تو جو کچھ مرضی کر لے، تو جس مرضی راہ میں چلا جائے، لیکن تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہوگی، کیونکہ تو نے میرے کلام کو جو ہے رد کیا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں تو خدا ہماری راہوں کو پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح امثال 5 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ ہمارا خداوند ہی ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے، ہمارے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ جب ہم خداوند سے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں قوت دے، ہمیں زور دے، ہمارے راستوں کو تو ہموار کر، تیری ہیبت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے آگے آگے رہے، جب ہم یہ خداوند سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ انسان کی جو بھی راہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی راہ بدی کی ہے، آپ کی راہ مثبت کی ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ کیا آپ راست بازی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کو مانتے ہوئے خدا کی راہوں پر چل رہے ہیں؟ کیا خدا کی مرضی پر چل رہے ہیں؟ ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے اندر یہ چیز آنی چاہیے، ہمیں خدا کے کلام کو بھرنا چاہیے اپنے دل کے اندر، تاکہ ہم اچھے طریقے سے خدا کے کلام پر عمل لائیں اور تمام تر جو بدیاں، کمیاں، کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہماری کمی کمزوریوں کو دور کرے۔ اور ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خداوند خدا ہی ہے جس کی آنکھیں ہمیشہ ہم پر لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہ زمین کی سیر کرتا ہے، اس کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند خدا ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی
آنکھیں جو ہیں وہ نیکوں اور بدوں کی نگران پر ہیں۔ نگران مطلب وہ نگرانی کرتا ہے ہم پر، ہر وقت پہرا دیتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اکیلے کمرے میں بھی ہوں، تنہا بھی ہوں، موبائل استعمال کر رہے ہوں، کیونکہ موبائل کی لت نوجوان نسل کو اتنی لگ چکی ہے کہ ان کو خدا کا ڈر اور خوف بالکل نہیں ہے۔ وہ ایسی روشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو روشیں خدا نے نہیں پیدا کی، لیکن انہوں نے اپنے لیے پیدا کی ہیں۔ اسی سبب سے خداوند کی آنکھیں بدکاروں کو دیکھتی رہتی ہیں، اور خداوند ان کو بارہا باز بھی کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میری دعا کو سن، میرے کلام پر نگاہ کر، میں تیری نگرانی کرتا ہوں، میں تیری حفاظت کرتا ہوں، میں نے تیرے راستے گنے ہوئے ہیں، میں نے تیرے قدموں کو گنا ہوا ہے، تم میری طرف متوجہ ہو۔ لیکن انسان جو ابلیس اس دنیا کا مالک ہے، وہ اس نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو۔ عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر خدا کے کلام کی طرف آئیں، خدا کی طرف آئیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جو ہمیں قوت دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، صبر دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور خداوند ہمیں پاک روح سے بھر دیتا ہے۔ آج وقت ہے کہ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں خدا برکت دے اور اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے راستے جو ہموار نہیں ہیں ہمیں خدا کے حضور رکھنا چاہیے کہ اے خدا میرے راستوں کو ہموار کر۔ اے خدا میں توبہ کرتا ہوں، میں بدی کی راہوں پر چلتا تھا خدا، لیکن اب میں خداوند تیری راہوں پر چلنا چاہتا ہوں، جیسا تو کہے گا خداوند میں ویسا ہی کروں گا۔ عزیزو، آج وقت ہے، آج صبح کا وقت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا کو دیں۔ جب ہم اپنی زندگی، اپنی روح کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں تو سارا کنٹرول خداوند اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں ہمیشہ سنبھالے رکھتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں بہت زیادہ برکت دے۔